بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 686 ملاحظہ فرمائیں۔ بے حیا فاحشہ کالا منہ ہو تیرا، چاندنی نام رکھ لیا اپنا منحوس شکل والی ارافہ۔ تیرا یہ خصم کتنا بڑا رستم ہے، ذرا اسے کہہ کہ بندوق رکھ کے بات کرے، ہڈیوں کا سرما نہ کر دے سکندر۔ تو میں نے کہا بابی آپ اندر جائیں، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں کا اثر نہیں ہوتا ان پر۔ ارے میں ابھی بندوبست کرتی ہوں ان کے کفن دفن کا۔ فون نہیں تو کیا، مجھے معلوم ہے آئی جی کا پتہ، اسے خود جا کے بتاتی ہوں۔ کان سے پکڑ کے نہ لائی تو رستم پھر ہنسا۔ یہ تو بتا دو وکیلن کے جاؤ گی کیسے، ہوائی جہاز سے کہ بحری جہاز سے؟ یہیں سے آواز دے کر بلا لو، راستے تو سب بند ہیں۔ تو یہ بات ہے، میں نے دل میں سوچا، ہم محصور ہو گئے ہیں۔ ہٹ میرے سامنے سے آرامی، منظر کی بیوی نے چلا کر کہا۔ میں نے کہا منظر، اپنی بیوی کو سمجھا، غالباً ان کے آدمی ہر طرف موجود ہیں، شور مچانے سے سارا محلہ اکٹھا نہیں ہوگا، کوئی نہیں سننے والا، مگر بچے جاگ جائیں گے تو پریشان ہوں گے۔ منظر نے صورتحال کو سمجھ لیا۔ ٹھیک ہے، میں اسے اندر لے جاتا ہوں۔ میں نے رستم سے کہا انہیں جانے دو اور ڈرو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہو بھی کیسے سکتی ہے، وہ سینہ نکال کر بولا۔ چاندنی مسکرائی۔ گولا ٹنڈو والا شکل یا عمل سے مار کھا سکتا ہے مگر طاقت میں مار نہیں کھاتا۔ اس نے ہمیں ایسے ہی نہیں بھیج دیا ایک رستم کے ساتھ، 10 رستم باہر ہماری حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مس چاندنی، پہلے میری بات سن لو اور سمجھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ زیادہ خرابی اور تم قانونی مسائل کی دلدل میں پھنس جاؤ۔ تم کو ایک موقع دیا جا سکتا ہے کیونکہ خود تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ تمہیں دھوکے فریب کی ایک بہت بڑی احمقانہ سازش کا اعلی کار بنا لیا گیا ہے۔ تم ایک خوبصورت عورت ہو مگر عقل سے پیدل ہو۔ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ رابعہ زندہ ہے؟ رابعہ زندہ ہے، تم بکتے ہو۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ ذرا سوچو، دنیا میں ایسا کہیں ہوا ہے یا ہو سکتا ہے؟ رابعہ کی بات چھوڑو، اپنی بات کرو۔ کیا صرف موت کے ایک جھوٹے سرٹیفکیٹ سے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ تم مر چکی ہو؟ تم زندہ ہو تو یہ بات دنیا جانتی ہے، تم بھی گمنام بہرحال نہیں ہو۔ رابعہ تو بہت مشہور وکیل ہے، نیچے سے اوپر تک ہزاروں لوگ جانتے ہیں اسے۔ اس کی کوئی بہن نہیں تھی، اس کی گواہی پولیس کے اعلیٰ افسر تک دے سکتے ہیں، ہائی کورٹ کے جج اسے شناخت کر سکتے ہیں۔ تم کیسے اس کی جائیداد پر قبضہ جاری رکھ سکتی ہو؟ مجھے بتاؤ۔ فرض کرو تمہاری جائیداد پر ایسے ہی کوئی قابض ہو جاتا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ رابعہ زندہ نہیں۔ چاندنی کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا اور وہ خوش کونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی، اور خود چودھری دلاور نے کہا تھا کہ وہ واپس نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا ملو گی رابعہ سے؟ اس کے ساتھ ہی رابعہ سامنے آ گئی۔ میں رابعہ کی روح نہیں، خود رابعہ ہوں۔ کیا ثبوت ہے آخر تمہارے پاس؟ چاندنی نے رابعہ پر نظر جما کے کہا۔ میری نظر چاندنی پر تھی اور میں اس کی ذہنی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ گولا ٹنڈو والا شاید دلاور کا ایک حقیر سا کارکن تھا جس کو اس نے مروانے کے لیے اس طرح آگے بڑھا دیا تھا جیسے شطرنج کی بساط پر پیادے کو قربان کیا جاتا ہے۔ اس نے بدماشی کے زوم میں ہیرا منڈی کی ایک طوائف کو رابعہ کے گھر کی زمین پر وہ محل بنوا دیا جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ اب اس سے یہ زمین کوئی نہیں چھین سکتا، اور اتنی بڑی قیمت ادا کرنے کے بعد وہ چاندنی کا بھی مالک بن چکا ہے۔ چاندنی کو شاید کچھ بھی معلوم نہ تھا، ثبوت بھی مل جائے گا، ذرا صبح ہونے دو۔ رابعہ صوفے پر میرے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ عزت بھی فراہم ہو سکتا تھا مگر تمہارے رستم راہ میں حائل ہیں۔ آہستہ آہستہ چاندنی کا ذہن حقیقت کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہو رہا تھا۔ ہمیں تو تحفے میں ملی تھی یہ کوٹھی، منظر نے اندر آ کر کہا۔ ہر کوٹھے والی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے کوئی کوٹھی والا عزت دار عورت بنا دے۔ میں نے کہا کس نے گفٹ کی تھی تمہیں یہ کوٹھی؟ غلام محمد نے۔ چاندنی کی صورت پر اب پریشانی کے آثار واضح تھے۔ ہم سے شادی کے لیے، مگر خود کو رابعہ کی بہن تم نے مشہور کیا تھا، یا اس کا مشورہ بھی گولا ٹنڈو والا نے دیا تھا؟ میں نے کہا اس نے کہا تھا۔ وہ نظر جھکا کے بولی کہ یہاں پہلے ایک وکیل رہتی تھی، تم خود کو اس کی بہن کہہ سکتی ہو، وہ تو مر چکی اور دنیا بھی اسے بھول گئی، اس طرح تم رک کیوں گئی؟ رابعہ نے تن سے کہا تم اپنے بدنام ماضی کو اپنی زندگی سے خارج کر دو گی، عزت دار ہو جاؤ گی۔ اقرار جرم چاندنی کی صورت پر لکھا ہوا تھا۔ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا، ہم نہیں جانتے غلام محمد نے ایسا کیوں کیا۔ وہ خود کتنا بڑا رئیس تھا، اتنی بڑی قیمت ادا کر سکتا تھا تمہاری؟
میں نے کہا تمہیں تو اندازہ ہوگا، تمہارا پرانا پرستار ہوگا، شادی سے پہلے کتنا لٹایا تھا تم پر۔ منظر بولا بہت، اب ہم کیا بتائیں، لیکن یہ کوٹھی ہمارے نام کر کے تو اس نے ہمیں حیران کر دیا تھا۔ تم نے اس سے کبھی پوچھا کہ وہ کیا کرتا ہے؟ اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے اس کے پاس؟ وہ زمیندار ہے، صنعت کار یا کچھ اور؟ رابعہ نے کہا انہیں اس سے کیا، وہ اسمگلر ہو، ڈاکو ہو، انہیں اپنی منہ مانگی قیمت دے کر کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ منظر بولا اس نے کہا تھا کہ وہ ٹھیکیدار ہے، ہم کیوں شک کرتے؟ چاندنی نے کہا ہم تو سمجھے تھے کہ شاید ہماری تقدیر بدل گئی ہے، ہمیں اپنا گھر مل گیا ہے۔ اس نے ایک سر دا بھری، ہر طوائف عورت بننا چاہتی ہے۔ غلط کہتی ہو تم، وہ صرف امیر عورت بننا چاہتی ہے، دولت اور عیش و آرام کی زندگی کون چھوڑتا ہے؟ منظر بولا جو طوائف اس ماحول سے نکلنا چاہے وہ کسی کلرک سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ کسی غریب دکاندار یا مزدور کے گھر میں پناہ کیوں نہیں لیتی؟ ہمیشہ جاگیرداروں رئیسوں کی کوٹھی میں جا کر آباد ہونا کیوں قبول کرتی ہے؟ وہ بہت مجبور اور بے بس ہوتی ہے۔ چاندنی نے اپنا کمزور سا دفاع کیا۔ ہوں گی کچھ مجبور، مگر سب پر ہر وقت پیرے نہیں ہوتے۔ اصل مجبوری ہے عیش و عشرت کی زندگی، آزادی، اسے قربان کر کے شرافت کی سند حاصل کرنے کی خواہش تم نے بھی نہیں کی ہوگی۔ میں نے کہا چھوڑو یہ بحث، رات بہت ہو گئی ہے چاندنی، ساری بات اگر تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے اور تمہیں احساس ہو گیا کہ غلطی سے تم اس چکر میں پھنس گئی تھی تو ابھی وقت ہے، گھر جاؤ اور صبح یہاں آ جاؤ۔ چاندنی نے سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ کس لیے؟ میرے ساتھ چل کے بیان دو عدالت میں۔ منظر نے کہا یا تھانے چل کے رپورٹ لکھوا دو۔ رپورٹ میں بھی لکھوا سکتا ہوں، رابعہ بھی لکھوا سکتی ہے۔ تم اپنے بیان سے تصدیق کر سکتی ہو کہ تمہارے ساتھ غلام محمد عرف گولا ٹنڈو والا نے دھوکہ کیا تھا۔ یہ بہت مشکل ہے، ناممکن۔ چاندنی نے اونٹوں پر زبان پھیر کر کہا تمہارے بچنے کا بس یہی ایک راستہ ہے، ورنہ سب کے ساتھ تم بھی جیل کی ہوا کھاتی نظر آؤ گی۔ منظر نے کہا اگر تم سلطانی گواہ بن جاؤ تو میں یہ سب کچھ بھول جاؤں گا جو اس وقت تم نے یہاں کیا ہے۔ غلط فہمی کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، تم عدالت میں سب سچ بتا دو تو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں جی، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ وہ گھر خالی کر دیں اور صبح اپنی دنیا میں واپس لوٹ جائیں۔ آپ کا جو دل چاہے کریں، ہم کسی تھانے کچہری اور مقدمے بازی کے چکر میں نہیں پڑ سکتے۔ میں نے کہا اس چکر سے بچنا اب تمہاری اختیار کی بات نہیں رہی، تم برابر کی شریک جرم ہو۔ وعدہ معاف گواہ بن کے اور ہمارے کہنے کے مطابق بیان دینے سے تم کو قانونی تحفظ مل جاتا، ورنہ یہ سارے رستم جو تمہارے محافظ بن کے ساتھ آ گئے ہیں، گولا ٹنڈو والا اور چودھری دلاور، سب مل کے بھی تمہیں نہیں بچا سکتے۔ رستم خاموش کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی کے جذبات دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ صورتحال پر ہونے والی گفتگو کو نہ سمجھتا، مگر اپنی غلطی یا شکست کو تسلیم کرتے ہوئے سوری کہہ کے پسپا ہو جانا اس کی شان کے خلاف تھا۔ منظر کی اور میری خواہش ایک تھی، ہم چاندنی کو دلاور کے خلاف گواہ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کی زر خرید بیوی ہونے کے خیال سے بغاوت کر سکے۔ وہ گام میں ٹنڈو والے سے بھی اتنا ہی ڈرتی تھی جتنا چودھری دلاور سے۔ آخری پتا پھینکتے ہوئے میں نے کہا چاندنی، ہم یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ تمہاری یا رستم کے خلاف ایک بہت سینئر ایڈوکیٹ کے گھر میں زبردستی گھسنے، مار پیٹ کرنے، خوف و ہراس پھیلانے اور اقدام قتل جیسے سنگین مقدمات درج نہیں کرائیں گے۔ تم بھی مظلوم اور مجبور ہو، اور رستم بھی اس لیے قابل معافی ہے کہ یہ حکم کا غلام ہے۔ رستم نے بگڑ کے کہا چلو بیگم صاحبہ، بہت ہو گئی۔ چاندنی کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ہاں، ہم ایسی باتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ بڑے سے بڑا وکیل ہماری طرف سے عدالت میں پیش ہونے پر تیار ہوگا۔ وہ باہر چلی گئی تو منظر ایک دم اٹھا۔ میں دیکھوں تو صحیح کتنے رستم کھڑے تھے باہر۔ میں نے کہا ذرا خیال سے، کہیں انہیں شک نہ ہو کہ تم ان کا پیچھا کر رہے ہو۔ رابعہ نے بھی کہا وہ فائرنگ نہ کر دے۔ منظر نے کہا اچھا، مگر میں چوکیدار کو دیکھ لوں، پتہ نہیں وہ کس سال میں پڑا ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ میں نے کہا وہ بے ہوش ہوگا، یہ لوگ قتل کے ارادے سے نہیں آئے تھے۔ اتنی ہمت تو چودھری دلاور میں بھی نہیں کہ تیرے گھر میں یوں گھس کے کسی کو مار دے۔ ابھی جو کچھ انہوں نے کیا اس کا کوئی ثبوت نہیں، نہ کوئی گواہ۔ ہم سب گواہ ہیں، ہم سب ایک پارٹی ہیں، مدعی بن سکتے ہیں، گواہ نہیں۔ رابعہ نے کہا۔ باہر سے گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ یہ غالباً جیپ تھی۔
اس کے انجن کی مخصوص آواز رات کے سکوت میں واضح ہو گئی تھی۔ میں منتظر رہا کہ کسی اور گاڑی کے روانہ ہونے کی آواز بھی سننے کو ملے، مگر اس سے ایک گاڑی کی آواز بھی آہستہ آہستہ دور ہو کے معدوم ہو گئی۔ وہ بلف کر رہے تھے۔ منظر بولا، ہاں چاندنی کے ساتھ ایک ہی رستم تھا، 10 رستم نہیں تھے تو شک تو مجھے بھی تھا، مگر اس کی تصدیق کیسے ہوتی؟ میں نے کہا، تیری بیوی کہاں ہے؟ اسے میں نے ایک جامپڑ مار کے بچوں کے ساتھ کمرے میں بند کر دیا تھا کہ یہاں بیٹھ کے رو یا سو، مگر آواز مت نکالنا خلق سے، ورنہ انہی کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے کہا، یہ تو بڑی زیادتی کی تو نے۔ جاؤ رابعہ، تم جا کے اسے دیکھو اور بہتر ہے اب سو جاؤ۔ ہم اس وقت کچھ نہیں کر سکتے، ہم صبح بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ منظر بولا، سالے فون بھی کاٹ گئے ہیں، میں دیکھتا ہوں لائن کہاں سے ٹوٹی ہے۔ منظر باہر چلا گیا تو میں نے اکبی حصے کا چکر لگایا، مگر مجھے کہیں کسی کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آئے۔ اس وقت ہمارے واپس کہیں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور مجھے کاجل کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ بچوں کے کمرے میں تھی اور شاید وہیں سو گئی تھی۔ کیا اس نے بھی یہ سب کچھ سنا ہوگا؟ کہیں منظر کی بیوی نے ساری باتیں اسے بتا دیں تو اس کا ذہنی احساس عدم تحفظ پھر بیدار ہو جائے گا۔ وہ خود کو یہاں محفوظ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اور ہمارے خاندان میں کسی حد تک ایڈجسٹ بھی ہو گئی تھی۔ میری خواہش تھی کہ وہ ان جمیلوں سے دور رہے جن کا تعلق اب میرے اور دلاور کے تصفیہ طلب ذاتی معاملات سے تھا۔ میں واپس اندر گیا تو منظر نے چوکیدار کو صوفے پر بٹھا رکھا تھا اور خود ہاتھ باندھے سامنے کھڑا اس کی روداد سن رہا تھا۔ اسے انجانے میں کسی نے پیچھے سے دبوچ کر بے بس کر دیا تھا اور باندھ کے ڈال دیا تھا۔ وہ خاصی عمر کا آدمی تھا اور زیادہ صحت مند بھی نہیں تھا۔ بابا، تم نے حملہ آور کو دیکھا؟ منظر نے پوچھا۔ کہاں دیکھا جی، دیکھتے تو گٹے نہ توڑ دیتے، مجال تھی کسی کی جو اندر آ جاتا ایسے منہ اٹھا کے۔ بندوق کیا شے ہے، توپ سے بھی ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اس نے لیٹے لیٹے کراتے ہوئے بیان دینا شروع کیا۔ اس کی باتوں پر میں نے رابعہ کو مسکراتے دیکھا۔ وہ منظر کی بیوی کے ساتھ چوکیدار کی تیمارداری کر رہی تھی۔ وہ کافی دیر سردی میں بندھا پڑا رہا تھا اور کچھ خوف سے بھی کانپ رہا تھا۔ چلو اب دفع کرو انہیں، منظر بولا۔ خبیث لوگ تھے، چلے گئے کوئی نقصان کیے بغیر۔ اب کسی سے ذکر مت کرنا اس بات کا۔ لو جی، ذکر بھی نہ کریں۔ وکیل صاحب، ان کو تو آپ بند کرا دو ہمیشہ کے لیے۔ صبح و شام چھتر کھائیں، اکے کا پانی پلایا جائے حرامیوں کو اور دھونی دی جائے دیسی مرچوں کی۔ بابا جی کیا فضول باتیں کرتے ہو، کس کو پکڑے گی پولیس؟ سب سے پہلے تو تم سے پوچھا جائے گا کہ اوریا بتاؤ، تم نے دیکھا ہوگا کتنے بندے تھے؟ منظر بگڑ کے بولا، کیسے کپڑے پہن رکھے تھے؟ اس نے ایک آ پری، ہاں جی، پولیس بھی چوروں کو کہاں پکڑتی ہے، الٹا زمانہ آ گیا ہے۔ چوکیدار پکڑے جاتے ہیں، پہلے چور مارتے ہیں، پھر مالک، پھر تھانے والے۔ کچھ نہ بولو تو پولیس کہتی ہے بولو، بولو تو چور پوچھنے آ جاتے ہیں کہ ہمارا نام لیا تھا۔ جب وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا تو رابعہ کو سب سے پہلے ہنسی آئی، پھر منظر کی بیوی بھی ہنسنے لگی، حالانکہ اس کا موڈ خراب تھا۔ میں نے کہا، یار منظر، یہ کیا نمونہ رکھ لیا تو نے؟ اس کا فائدہ یہ روک سکتا ہے کسی کو اندر آنے سے؟ تو مجھے بتا، تالے لگانے کا فائدہ کیا ان سے چور ڈاکو رک جاتے ہیں؟ منظر بولا، جیسے تالے ہوتے ہیں شریفوں کو یہ بتانے کے لیے کہ صاحب خانہ گھر میں نہیں ہے، ایسے یہ بھی بیٹھا رہتا ہے، آتے جاتے لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ میں ہوں یا نہیں۔ بوڑھا آدمی دنیا میں اکیلا ہے، میں نے جگہ دے دی ہے رہنے کے لیے۔ میں نے کہا، اسے دیکھ کر تو پرانے وقتوں کے وہ چوکیدار یاد آ جاتے ہیں جو گلیوں میں لالٹین اٹھائے لاٹھی مارتے پھرتے تھے اور چلاتے رہتے تھے رات بھر کہ جاگتے رہو۔ رابعہ بولی، جو کہ نہایت مدعی کا خیز بات ہے۔ اگر لوگ رات بھر جاگتے رہیں تو پھر چوکیدار کی ضرورت کیوں پڑے؟ پرانے چور بھی تو وعدے دار ہوتے تھے، ان کی آواز پر دبک جاتے تھے یا فرار ہو جاتے تھے۔ منظر نے کہا، اب تو میں دروازے پر ٹینک کھڑا کر دوں تو حملہ کرنے والے ٹینک شکن توپ لے کر آ جائیں۔ میں نے کہا، کاجل کہاں ہے؟ وہ سو رہی تھی، اسے کچھ پتا نہیں۔ منظر کی بیوی نے کہا، جاؤ اب تم بھی سو جاؤ رابعہ بیوی، 2 بج رہے ہیں رات کے، مجھے صبح پھر مغز کھپانے کے لیے جانا ہے۔ منظر نے کہا۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ عام حالات میں کوئی بھی ٹیلی فون کی گھنٹی سن کے نہیں چونکتا، مگر اس وقت ایک ساتھ ہم سب تقریباً اچھل پڑے۔ یہ مردہ زندہ ہو گیا؟ میں نے کہا۔ منظر نے سوالیہ نظروں سے بیوی کی طرف دیکھا، فون تو ڈیڈ تھا۔ رابعہ سے پوچھ لو، مجھے کیا گور رہے ہو؟ وہ بولی، اچھا دیکھو تو صحیح اس وقت کس نے یاد کیا ہے، کیا پتا وہی ہوں۔ اطلاع دینا چاہتے ہوں کہ ہم خیریت سے گھر پہنچ گئے، فکر نہ کرنا۔ میں نے کہا۔ منظر نے فون اٹھا کر کہا، ہیلو، اور ریسیور پر ہاتھ رکھ کر میری طرف دیکھا۔ ٹھیک کہا تھا تو نے، تیری کال ہے۔ میری کال ہے؟ کون ہے؟
میں نے تذبذب کے ساتھ کہا، تیرے ماموں چودھری دلاور۔ منظر بولا، بول کیا کہوں؟ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ میں نے ریسیور لے لیا لیکن لائن کٹ چکی تھی، کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا۔ منظر بولا، میں شرط لگا سکتا ہوں کہ وہ چودھری دلاور تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، تجھے چکر دے دیا اس نے؟ اگر میں یہاں نہ ہوتا تو تیرا جواب فوری اور واضح ہوتا۔ تو پوچھتا کہ چودھری صاحب آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا ہے؟ تیرے توقف نے تصدیق کر دی کہ میں موجود ہوں اور یہی مقصد ہوگا اس کی کال کا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ میں یہاں ہوں۔ منظر نے سر ہلایا، یہ سالہ بہت ہی ڈرامے باز ہے۔ تصدیق تو ویسے ہی ہو جاتی مس چاندنی سے اور اس سالے رستم خان سے۔ وہ تیرا سالہ کب سے ہو گیا؟ میں نے کہا۔ منظر نے ایک آ بھری، کاش ہم اتنے خوش نصیب ہوتے سکندر صاحب۔ اس نے تو بڑی واضح پیشکش کر دی تھی چاندنی بیگم نے۔ پھر کیا بیوی سے ڈر گیا؟ میں نے کہا، نہیں یار، بچوں سے ڈر گیا۔ کیا سب مل کر تجھے مارتے؟ مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ ہبے ان سے جو چاندنی کی اولاد کہلاتے۔ 14 کیا کم ہے؟ مزید 14 کا سوچ کے ہی 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ اس 14 کے پارٹ سے ڈر لگتا ہے، ورنہ 4 تو حاضر اسٹاک میں دستیاب ہوتی۔ میں نے کہا، یار میں ایک چکر باہر لگا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تار کہاں سے کاٹا تھا، اور کاٹا تھا تو جاتے وقت انہیں جوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھ لے جاسوسی اعظم، اس کے بغیر تو شاید نیند بھی نہیں آئے گی تجھے۔ منظر میرے ساتھ چل پڑا۔ ٹیلی فون کی لائن پول سے چھت تک آئی تھی اور تار سیدھا ایک روشن دان سے گھر کے اندر اتر گیا تھا۔ یہ تار کوئی چھت پر چڑھ کے کاٹ سکتا تھا یا ٹیلی فون کے کھمبے پر۔ چھت پر کسی کا چڑھنا زیادہ مشکل تھا، چنانچہ زیادہ امکان یہی تھا کہ کسی نے کھمبے پر چڑھ کے تار کو اس ڈبے سے الگ کر دیا ہو جو اوپر لگا نظر آتا ہے، اور پھر وہیں جوڑ کے اس کارروائی کا کوئی ثبوت باقی نہیں چھوڑا۔ واپس اندر آتے ہوئے میں نے کہا، مجھے اس کارروائی کے پیچھے دلاور کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ منظر نے کہہ کا مارا، پھوتنی کہ یہ تو وہی سکھ تھانے دار والی بات ہوگی جس نے چوری کی واردات میں لمبی چوڑی تفتیش کے بعد اعلان کیا تھا کہ یہ کام کسی چور کا معلوم ہوتا ہے۔ میں نے خفت سے کہا، میرا مطلب تھا اس کا ذہن ہی اتنی باریکی میں جاتا ہے۔ اس نے کہا ہوگا کہ خیال رکھنا، وہ کسی عام آدمی کا گھر نہیں ہے، بہت بڑا وکیل ہے، سب کو اندر کرا دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے چوکیدار کو مارا نہیں۔ اس کے جسم پر ضرب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔ اسے دوا سے بے ہوش نہیں کیا گیا کہ کہیں میڈیکل رپورٹ میں آ جائے، بس ایسے ہی باندھ کے ڈال دیا تھا۔ ٹیلی فون کا تار بھی انہوں نے پول پر سے الگ کیا اور پھر ایسے جوڑ دیا کہ خود ٹیلی فون کے محکمے والوں کو پتہ نہ چلے۔ گھر کے اندر بھی انہوں نے باتوں کے سوا کچھ نہیں کیا، اور یہ جو فون ابھی آیا تھا، اس کا ایک مقصد تو میں نے بتا دیا۔ دوسرا مقصد اپنی تسلی کرنا ہوگا کہ فون کی لائن پھر جوڑی جا چکی ہے اور مس چاندنی واپس جا چکی ہیں۔ منظر نے کمرے میں پہنچ کر گھڑی دیکھی۔ یار اصولاً تو مجھے سو جانا چاہیے، مگر سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پھر عشر والے دن ہی آنکھ نہ کھلے۔ فکر مت کر، تیرا ہارٹ فیل نہیں ہو سکتا، وہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ اصل خطرہ تو تیرے دشمنوں سے ہے، وہ نہ چھری پھیر جائیں سوتے میں میرے حلق پر۔ منظر بولا، چل تو سو جا، میں جاگ رہا ہوں۔ مجھے نیند کم آتی ہے اور کچھ رات بھر جاگنے کی عادت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، آج ہماری وجہ سے تیرے گھر میں بھی پریشانی کے اسباب پیدا ہوئے۔ منظر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایسا تو اب اکثر ہوگا، گھر دیکھ لیا ہے نا انہوں نے، اور یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ مسٹر اور مسز سکندر اعظم یہیں پائے جاتے ہیں۔ جب تو یہاں نہیں تھا تب بھی ہم تو زد پر تھے پیارے، اب تیرے آ جانے سے گھر بھی محفوظ نہیں رہا۔ کل سے سب بچوں کی فوجی تربیت شروع کرتا ہوں، سارے غلیل تو چلا ہی سکتے ہیں، 2-4 کو کانا ہی کر دیں۔ میں نے کہا، تیری نصف بہتر زبان بہت چلاتی ہے، اسے ہاتھ چلانا آتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ نیک کام تو کر، رابعہ کو سکھا دے ہاتھ پاؤں چلانا، تاکہ تیرا عشر بھی وہی ہو جو اس مرزا غالب ثانی کا نازوں کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ منظر بولا اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ مجھے 2 منٹ بعد اس کے خراٹے سن کر حیرانی ہوئی۔ میرے لیے نیند کو بلانا روٹھے محبوب کو منانے سے زیادہ مشکل تھا۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی خیالات کی روح ماضی سے خال اور مستقبل کے حالات و واقعات، خدشات اور امکانات میں سرگرداں رہتی تھی۔ اچھی کتاب ایسے پریشان کن خیالات سے نجات دلانے اور ذہن کو پرسکون کرنے میں معاون ثابت ہوتی تھی، مگر یہاں پڑھنے کو کچھ بھی نہ تھا۔ چنانچہ میں بہت دیر تک جاگتا رہا اور چودھری دلاور کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس میں کچھ ہماری غلطی تھی، کچھ ستم ظریفی حالات اور سلسلہ اتفاقات کہ ہم ادھر پاکستان پہنچے، ادھر دلاور کو خبر ہو گئی۔ غالب نے اپنی آمد کو اخبار کے ذریعے مشہور کر دیا اور میں جذباتی ہو کے رابعہ کے پرانے گھر کی جگہ چاندنی کے محل میں پہنچ گیا۔
کسی کی عدم موجودگی میں اس کی زمین جائیداد پر قبضے کے واقعات اتنے عام نہیں۔ اگر میں غور کرتا تو اس غاصبانہ قبضے کے پیچھے دلاور کے سازشی ذہن کی کارستانی دیکھ سکتا تھا، مگر مجھے یہ خیال ہی نہیں آیا۔ چالاکی سے کام لے کر میں نے جو فائل حاصل کر لی تھی وہ اہم ضرور تھی، مگر اس کے بغیر بھی رابعہ اپنے حق کے ملکیت کا دعویٰ دائر کر سکتی تھی، اور یہ کہیں بہتر ہوتا اگر وقار یوسف یہ کیس فائل کرتا اور رابعہ کا وکالت نامہ پیش کر کے گولا ٹنڈو والا کو اور چاندنی کو عدالت میں طلب کر لیتا۔ جب چاندنی کو رابعہ آن جہانی کی بہن کے طور پر پیش کیا جاتا تو رابعہ کا زندہ اس جہاں میں خود نمودار ہونا وہ ایٹم بم کا دھماکہ ہوتا جو سب کو تباہ کر دیتا۔ معلوم نہیں کب مجھے نیند آئی، مجھے تو ایسا لگا کہ آنکھ لگتے ہی منظر نے مجھے جھنجھوڑ کے جگا دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا آفت آ گئی صبح صبح! میں نے آنکھیں مل کے بیٹھتے ہوئے کہا، میاں سکندر دوڑو، زمانہ چال قیامت کی چل گیا، بھاگو۔ اس نے میرے سامنے ایک اخبار رکھ دیا۔ وہ عدالت جانے کے لیے تیار تھا اور کالا کوٹ پہنے بریف کیس اٹھائے کھڑا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا کہ ناشتہ کرتے ہوئے اخبار پر نظر ڈالتا تھا۔ جس خبر نے آج اسے بدحواس کر دیا تھا اسے تلاش کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ خبر چھوٹی تھی لیکن صفحے اول پر تصویر کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ چاندنی کی تصویر پر نظر پڑتے ہی میری نیند رفو چکر ہو گئی اور ایک جھٹکے سے میرا خوابیدہ ذہن پوری طرح بیدار ہو گیا۔ یہ کیا؟ چاندنی کو قتل کر دیا گیا؟ میں نے بے یقینی سے کہا۔ منظر کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اسے قتل کیا گیا اس وقت وہ زندہ تھی، اور اس وقت آپ رابعہ کے ساتھ اس کے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے خبر کو غور سے پڑھنا شروع کیا۔ گڑی شاہو میں قتل کی لرزہ خیز واردات میں حسین عورت کا سفاکانہ قتل۔ بازار حسن سے تعلق رکھنے والی ایک عورت چاندنی بیگم کو نامعلوم قاتل نے خنجر کے پے در پہ وار کر کے ہلاک کر دیا۔ چاندنی بیگم نے کچھ عرصہ قبل ٹھیکیدار غلام محمد سے شادی کی تھی۔ واردات کے وقت وہ گھر پر تنہا تھی۔ اس کے شوہر مشہور سیاسی و سماجی کارکن چودھری دلاور کے ساتھ تھے۔ انہوں نے واپسی پر رات 10 بجے اپنی خوابگاہ میں چاندنی بیگم کی خون میں ڈوبی ہوئی لاش دریافت کی اور پولیس کو اطلاع کر دی۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق سامنے آنے والی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واردات رات 9 اور 10 بجے کے درمیان ہوئی تھی۔ چوکیدار نے تقریباً اسی وقت 2 مہمانوں کے آنے اور کچھ دیر بعد خاموشی سے چلے جانے کی تصدیق کی، جن میں سے ایک مرد تھا اور دوسری کوئی خوبصورت عورت۔ کار کا نمبر نوٹ کرنا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا، مگر اپنے بیان میں چوکیدار نے گاڑی کا رنگ اور ماڈل بتایا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ملاقاتی مرد نے خود کو وکیل ظاہر کیا ہے، جس کی وجہ سے چاندنی بیگم نے انہیں اندر بلوا لیا تھا۔ تفتیش کرنے والے ایک افسر نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ قتل کی واردات ایک سے زیادہ افراد کا کام تھا۔ اگر قاتل وہی ملاقاتی تھے تو یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ مرد نے چاندنی بیگم کو قابو میں رکھا اور اس کا منہ دبایا، جبکہ عورت نے خنجر سے چاندنی کا کام تمام کر دیا۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ چوکیدار نے چاندنی بیگم کی چیخ یا مدد کی آواز بھی نہیں سنی اور قاتل ملاقاتی خاموشی سے فرار ہونے میں کامیاب رہے، اور چوکیدار نے اندر جا کے چاندنی کی خیریت معلوم کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ غلام محمد کے بیان کے مطابق چاندنی کا قتل کسی رقابت کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ چاندنی بیگم گزشتہ کئی ماہ سے گھریلو زندگی بسر کر رہی تھی۔ اسے بطور ماڈل پیش کرنے کی بات چیت چل رہی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کچھ فلم ساز اسے پنجابی فلموں میں ڈانسر کا کردار قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق گھر میں کافی نقدی زیور موجود تھا، مگر غلام محمد نے کسی چیز کی گمشدگی کے شبہ کا اظہار نہیں کیا۔ ٹھیکیدار غلام محمد اکھاڑے کے سابق بے تاج بادشاہ گولا ٹنڈو والا ہیں، جو پہلوانی چھوڑ کے صنعت کار چودھری دلاور کے ساتھ سیاسی و سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے، مزید سنسنی خیز انکشافات کی توقع ہے۔ اس خبر کو پڑھنے کے بعد میرے لیے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ کرنا دشوار نہ رہا۔ ہم ایک بہت بڑی سازش کا شکار ہو چکے تھے، اور ان حالات میں ہمارا فوراً یہاں سے فرار ہو جانا منظر کو مشکلات سے بچانے کے لیے از حد ضروری تھا۔ میں نے کہا، منظر، کوئی ہمیں تلاش کرتا یہاں تو نہیں پہنچا؟ ابھی تک تو نہیں پہنچا، مگر پولیس کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تم لوگ نکل جاؤ، منظر نے کہا۔ میں نے رابعہ اور کاجل کو اٹھا دیا ہے۔ اگر ہمارے نکلنے سے پہلے ہی پولیس آ گئی تو ایسے منہ اٹھا کے اندر نہیں آئے گی۔ میں روک سکتا ہوں ان کو دروازے پر، خانہ تلاشی کے وارنٹ مانگ سکتا ہوں، وہ سب اپنے ساتھ لائیں گے۔ میں نے کہا، یہ سب انتظام دلاور نے پہلے سے کر دیا ہوگا، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ بھاگ جاؤ، خالی ہاتھ سیدھے وقار یوسف کے گھر چلے جاؤ، اس کی گاڑی لو
اور لاہور سے نکل کے سیدھے غیر علاقے کا رخ کرو. نوشیرہ بالکل نہیں جانا ورنہ پولیس پہلے سے وہاں بیٹھی ہوگی تمہارے انتظار میں. الزام آ رہا ہے رابعہ پر اور تم پر. تم کو ثابت کرنا ہے کہ جب قتل کی یہ واردات ہوئی تو تم یہاں سے سینکڑوں میل دور تھے. سمجھے کہ نہیں؟ سمجھ گیا. دلاور نے میڈیکل رپورٹ میں غلط ٹائم لکھوایا ہے. خبر خود اخبارات کو اپنی مرضی کے مطابق فراہم کیا ہے. ہاں بھائی، آج کل وہ سیاست میں ہے، اس کی پہنچ دور تک ہے. منظر نے بے چینی سے گھڑی دیکھی. تم وقار یوسف کو فون کرتے تھے. فون کرنے میں خطرہ ہے، وہ بولا. کوئی سن نہ رہا ہو. تم لوگ ناشتہ بھی وہیں کر لینا، وقار یوسف کے گھر میں. اور اگر ممکن ہو تو اولیا بدل کے نکلنا. کاجل کو یہاں کوئی نہیں جانتا. رابعہ برقعے میں چھپ سکتی ہے، تم کچھ کر لینا.